دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی حوالہ نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس و متبرک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والے تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تو وہ آفت حیرت انگیز طور پر فوراً ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی و طوفان آتا تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کر کے اس سے نجات پا لیا کرتے۔ اسی طرح جنگ و جدل کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت صندوق فوج کے آگے لے کر چلتے، جس کی برکت سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے اور دشمن کی افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بدلے غالب آ جاتے۔ خاص موقعوں اور تہواروں پر یہ صندوق کو عزت و احترام سے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے۔ اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی محافظ دستہ تعینات ہوتا۔ یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روح گردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر رکھ دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کے گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم یا معالج کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بھرنے لگے۔ وہ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے تو اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہیے۔ کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات، امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام
السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں اور ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے، اور اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا اور تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن ہے۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اوپر والی قرآن پاک کی آیت میں اسی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پر ظلم و تشدد ان کے لیے عام سی بات۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو زندہ آلے سے چیرا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ کے قتل کے تھوڑے ہی عرصہ بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لاکھوں یہودی قتل ہوئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا گیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا وقت تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا تھا، ساتھ ہی یہودی قوم بھی، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم ہوا کرتی تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا بھر میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادات و اطوار ہیں، وہی ظلم و جبر، دھونس، دھاندلی، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ و عرفہ سمجھنے کا خدناس۔ اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی میں موجود ہیں، وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کی وہی صدیوں پرانی شیطانی طریقے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار جو ٹائٹس کے حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے۔ ان کو اپنے آخری مسیحا کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اس ایک آنکھ والے مسیحا یعنی ان کے مسیحا دجال اکبر سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھرتے ہیں اور اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں، جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لیں گی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال سب کو ناکامی کا سامنا ہے۔